کریڈیبلٹی بھی ہے، لیکن سیاست میں جو آ جاتا ہے اس کے لیے کئی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ سیاست سے زیادہ اگر وکیل کے طور پر وہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر بھی سوچنے کی بات ہے جی۔ اچھا، تیسری خبر ہے وہ بھتہ خوروں کے خلاف کراچی میں آپریشن شروع ہو گیا جی۔ آپریشن شروع کب ہو گیا؟ رحمان ملک صاحب نے کہا جی ہم قانون سازی بھی لا رہے ہیں، بھتہ خوری کو جرم قرار دے رہے ہیں۔ سب جرم تو عام قانون کے تحت بھی ہوگا کہ آپ کسی کو زبردستی کسی سے پیسے چھیننا چاہیں، ان سے پیسے لینے چاہیں، تو یہ دفعات موجود ہیں جو اس کو جرم ثابت کریں گی، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا آج رات 12 بجے کے بعد کارروائی شروع ہوگی۔ لوگوں نے مذاق اڑا دیا کہ آپ تو الرٹ کر رہے ہیں بھتہ خوروں کو کہ وہ غائب ہو جائیں، چنانچہ پھر اچانک خبر آئی کہ 9 بجے آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ وہ 12 بجے تک اپنی جگہوں کا انتظار کر رہے تھے کہ کہاں چھپے، کہاں جائیں، کہاں بیٹھیں، کیا کریں، اور 9 بجے آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ ابھی کوئی تفصیل اس کی اخبارات میں نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ رات جو آپریشن شروع ہوا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ آپریشن لیاری میں شروع ہوا ہے، یعنی سگنیفیکنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو بھی آپریشن شروع ہوتا ہے وہ لیاری یا ایسے علاقوں میں ہوتا ہے یا اے این پی کے علاقے میں ہوتا ہے جس پہ ایم کیو ایم کو کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ انہی کے کہنے پر شروع کیا گیا ہے۔ اور اوورآل اگر پورے کراچی میں آپریشن شروع کیا جائے تو اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں، رد عمل بھی مختلف ہوتا ہے۔ اگر یہ سیاسی آپریشن ہے تو خدا ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اگر یہ سچ مچ کا آپریشن ہے تو خدا اس سے کامیاب کرے۔ اور ایسے بھی ہوا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف جب آپریشن شروع ہوا تو پہلے کچھ اور علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، پھر دیکھتے دیکھتے پورے شہر پر اس کا اثر پڑا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آپریشن بھی بیٹھ گیا، کیونکہ اس میں پھر بہت سے پردہ نشینوں کے نام بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جی۔ یہ 3 خبریں ہیں جی جو بڑی خبریں ہیں۔ چوتھی یہ جی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، اس میں اب وہ جو ہماری سلامتی کمیٹی ہے جس نے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو طے کرنا ہے اور نیٹو کی سپلائی لائن کھولنے کے بارے میں فیصلہ دینا ہے، آج اس کا آغاز ہو جائے گا۔ 40 نکات پہ انہوں نے تیار کی لی۔ آپ سوچیں جب 40 نکات تیار کیے گئے ہوں گے تو کیا ہوں گے وہ، اس پہ گفتگو ہوگی، کہتے ہیں 4-5 دن بحث ہوگی، اور اس کے بعد ہم طے کر لیں گے کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات کیا ہوں گے، نیٹو سپلائی بحال کرنا کہ نہیں کرنا۔ ہمارے صدر صاحب، ہمارے چیف آف سٹاف صاحب جو ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں لندن میں، وہاں ان کے عسکری اور سول جو حکام ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور کچھ امریکی بھی آنے والے ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکی جب وہ آئیں گے اور پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہو جائے گا یا پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد یا دوران میں امریکہ کی طرف سے ایک طرح کی معذرت بھی آ جائے گی اس واقعے پر جس پر ابھی تک وہ معذرت کرنے کو تیار نہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ پر جو حملہ ہوا تھا اور ہمارے فوجی اس میں شہید ہوئے تھے، اس پر وہ معذرت کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ معاملہ طے ہو رہے ہیں، یہ سارا پارلیمنٹ اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن طے ہو چکا ہے کہ اب ہم سپلائی بھی کھولیں گے اور رستہ بھی دیں گے، ان کو صاف بھی کر دیں گے، اور تعلقات بھی ہم اپنے استوار کر لیں گے، بہتر صورتحال پیدا کریں گے۔ کل تحریک انصاف میں بھی کچھ ہلچل ہوئی ہے جی، 2-3 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو جاوید ہاشمی کو تحریک انصاف کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ آپ سوچیں گے عمران خان تو ہیں، عمران خان چیئرمین ہیں، یہ صدر بنا دیا گیا ہے، اور اس سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی کا پارٹی چھوڑنے کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا ہے۔ اگر سیاست اسی کا نام ہے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے تو مانگا کہ مجھے نمبر 2 پوزیشن دی جائے تو میں پارٹی میں آؤں گا، اور ان کے سینئر نائب صدر بنا دیا گیا، کیونکہ سیکرٹری جنرل تو مشکل تھا نہ بنانا، سیکرٹری جنرل تو بیٹھ کے کام کرنے کی بات ہوتی ہے، اور کافی عارف الوی جو پرانے ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے سینئر نائب صدر بنا دیا کہ وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب جاوید ہاشمی آئے اور کراچی کے جلسے میں انہوں نے آنا تھا تو ان کو خاص طور پر یہ شوق تھا کہ ان کی تقریر ان کے بعد کی جائے، پہلے بعد میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان جاوید ہاشمی کو جب ایئرپورٹ پر لینے جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایئرپورٹ کیوں جا رہے ہیں، تو غالباً یہ پارٹی کے ممبرز کو، رکان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ طے تو یہی ہے کہ پارٹی میں جس طرح ہر طرح کے لوگ آئیں گے تو ان کی پذیرائی کی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا، نہ کہ اس طرح کی اپنی علاقائی پالیٹکس جو ہے، کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہے، اس کو چلا جائے گا، ابھارا جائے گا۔ جیسے خورشید محمود قصوری آئے تھے اور وہ شامل ہوئے تھے، اور عین اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ آصف احمد علی بھی شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ ایک طرح سے وہ اپنے حلقے میں، دونوں اپنے حلقے میں ایک دوسرے کے حریف بھی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد نظر آتا تھا کہ شاہ محمود قریشی اس بات کی کوشش میں ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینگتھ ظاہر کریں۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ اسٹرینگتھ نہیں ظاہر کرے، اپنی قوت، اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں، تو اور بار بار خبریں آ رہی تھیں کہ وہ نون میں جا سکتے ہیں، نون میں جا سکتے ہیں۔ اب اشارے بھی مل رہے ہیں کہ جیسے وہ جانا چاہتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں تحریک انصاف تو شاید کچھ نقصان کی بجائے شاید سکھ کا سانس لے، سکون کا سانس لے، اس لحاظ سے کہ
کہ یہ شاید پارٹی ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی اپنے اندر، اپنے ڈھانچے کے اندر جی. اور ویسے وہاں سے نواز اللہ نصر اللہ خان کے بیٹے نواز اللہ منصور جو ہیں، انہوں نے اپنی پوری پارٹی جو باپ کی میراث تھی پی ڈی پی جو تھے اس پہ شامل ہو گئے. پی ڈی پی بھی کیا کہانی ہے جناب، 70 میں کے قریب الیکشنوں کے زمانے میں بنی تھی، ڈھاکہ میں بنی تھی، جب ساری پارٹیاں جسٹس پارٹی اور نظام اسلام پارٹی اور عوامی مسلم لیگ نواز نصر اللہ کی اور پتہ نہیں کیا کیا 4 پارٹیوں کو مدغم کر کے ایک پارٹی بنائی گئی تھی پی ٹی پی. پاکستان میں اس کے صدر نور الامین تھے، سیکرٹری جنرل نسیم حسن چاہ تھے، اور مغربی پاکستان کے صدر نواز نصر اللہ تھے. اصغر خان پھر ان کے ساتھ چل نہیں سکے تھے اور الگ ہو کے انہوں نے تحریک استقلال بنائی تھی. آج وہ برسوں کی پارٹی جو جس کو ٹانگا پارٹی بھی کہتے تھے وہ بھی شامل ہو گئی ہے ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی پارٹی کو ضم کر دی ہے. یعنی نواز نصر اللہ خان کی لیگیسی جو ہے وہ بھی اب عمران خان کے قبضے میں آ گئی ہے جی. تو اس پارٹی کے ساتھ یہ 2-3 اچھی باتیں ہوئی ہیں جی. آج تجزیے بھی جی ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے 4 سال میں بہت زیادہ ہوئی ہے جی، 79% بتاتے ہیں جی. اور فوڈ باسکٹ جسے کہتے ہیں جو 1000 روپے اگر تھی، یعنی فوڈ باسکٹ کی قیمت اگر حکومت کے آنے کے بعد ایک جو چیزیں فوڈ باسکٹ میں ہوتا ہے کہ دالیں ہیں، گوشت ہے، گندم ہے، چاول ہے، یہ چیزیں گن کر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس سے فوڈ باسکٹ بنایا جاتا ہے کہ ان کی قیمتوں کا جو انڈیکس ہے اس کو گنا جائے. تو وہ اگر 1000 تھا تو اب 1790 ہو گیا ہے. تو مہنگائی فوڈ کھانے کی اشیاء میں 4 سال میں اتنی زیادہ ہوئی ہے جو خاصی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی لوگوں کے لیے جی. اسی کے ساتھ یہ بھی آ گیا کہ انڈیا، کل میں نے تذکرہ کیا تھا اپنے شام کے پروگرام میں. صاحب آج کل میں 3 دن شام کا پروگرام بھی کرتا ہوں، ناظرین آپ کو ذرا خبر ہو میرے خوش یقینوں والی بات ہو جاتی ہے کہ 6:20 سے 7 بجے تک پیر منگل بدھ 3 دن ہم شام کو پروگرام کرتے ہیں. بہت سی خبریں، بہت سے تجزیے شام کو بھی ہو جاتے ہیں. اس میں تھا کہ جو انڈیا ہے وہ اس وقت نمبر 1 ایشیا میں بائر ہے اسلحے کا، اور پاکستان نمبر 3 پر ہے. ماشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، جنوبی کوریا ہم سے آگے ہے، اور ہم اور چین برابر ہیں، 5% پہ ہیں، وہ 10% لے رہا ہے. تو مسئلہ بھی خرید رہے ہیں ہم نے، JF-17 تھنڈر چین سے خریدے ہیں اور F-16 امریکہ سے خریدے ہیں، اس کے پیسے دیے ہیں. اس وجہ سے ہمارا یہ مقام و مرتبہ ہے، ورنہ جو انڈیا خرید رہا ہے وہ ہمارے ہاں تو عشر اشید بھی نہیں ہو سکتا جی. اب دیکھیں یہ پیسے فلاں کو دیے، فلاں کو نہیں دیا، آفاق نے کہہ دیا جی. یہ کیسے کہتا ہے یونس حبیب نے میری موجودگی میں پیسے دیے ہیں ان کو، الطاف حسین کو. اب دیکھیں کنفیوژن کریٹ ہونے والی بات ہے نا، ایسی کنفیوژن کریٹ ہوئی کہ جس کا کوئی جواب نہیں. ایک جو ایجنسی کا ترجمان ہے وہ کہتا ہے جی میں نے کچھ، وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. دوسرا کہتا ہے فلاں نے، شجاعت کہتے ہیں میرے پاس بھی آئے تھے میں نے انکار کر دیا. سارا کنفیوژن کریٹ کرنے والی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا جی. اور یہی آج کی اہم خبریں ہیں جی. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ. چلتے چلتے منگل باغ ایک شاپ تھے، ان کے بھی موت کی کچھ تصدیق سی اداروں نے کی ہے. وہ اس علاقے میں زیادہ ایکٹیو تھے، لشکر اسلام انہوں نے بنایا ہوا تھا. 2-3 گروپ اس زمانے میں اپنے لڑتے رہتے تھے. تو ان میں سے ایک تھے جس کو نام ان کا طالبان کے طور پر لیا جاتا تھا، لیکن یہ طالبان سے ہٹ کر کچھ لوگ تھے جی. اور ان کے مرنے کی خبر آئی ہے جی. پتہ نہیں کیا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے. ایک اور خبر ہے یاسین ملک کے حوالے سے، ان کا نام بھی میمو سکینڈل میں آیا تھا. ان کی وائف نے کیس کر لیا، وہ انڈیا میں ہے، بیوی ان کی یہاں ہے، وہ انڈیا میں ہے. وہ کہتے ہیں میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہوا وہ ذرا میں نے ایکسٹینشن کی درخواست دی ہے، مجھے مل جائے تو میں پاکستان آؤں گا، اور پاکستان آ کے اگر مجھے موقع ملا تو میمو گیس میں وہ بات کروں گا کہ پورا برصغیر جس کو سننے کا منتظر ہے. ان کے بارے میں آ گیا تھا کہ منصور اجاز نے کہا تھا کہ راس کے لوگوں سے میں نے ان کو ملایا تھا، تو انہوں نے لاہور پڑھا اور کہا کہ میں آ کے بتاؤں گا کیسا صورتحال کیا ہے. بہرحال لیتے ہیں یہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.